نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد عالی مرتبہ جناب حضرت علامہ مولانا محمد عبدالحفیظ صاحب آپ کے دائیں بائیں عزتوں کے لائق، تکاریم کے لائق حضرات علماء کرام، خصوصاً ہمارے دارالعلوم کے استاذ محترم استاذ العلماء والفضلاء حضرت علامہ مولانا قاری محمد ابرار عباسی صاحب، میرے حضور کے عزتوں کے لائق ثنا خانان حضرات، برادران اسلام، میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ کے کرم سے، مالک کے عنایات سے ہم اللہ کے گھر میں اللہ کے حبیب کی باتوں کے لیے اکٹھے ہیں۔ دعا کریں اللہ ہماری نوکری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وقت بالکل مختصر ہے، میں 2-3 حدیثیں تلاوت کروں گا، اللہ مجھے اور آپ کو سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو قرآن پڑھا اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا، میرے حبیب اگر کوئی بندہ اپنے دل پر میل لے کر آئے، زنگ لے کر آئے، کفر کی تاریکی اور اندھیرا لے کر آئے، میرے حبیب آپ نے اس کفر کے اندھیرے کو ختم کر کے اس کے دل کو روشن کر کے اسے نور ایمان عطا کرنا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں میرے آقا کیسے نور ایمان عطا فرماتے ہیں۔ ظاہر کا نور ہو تو حضور وہ بھی دیتے ہیں، باطن کا نور ہو تو سرکار وہ بھی عطا کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، یہ امام بہقی نے اسے نقل کی حدیث کو اور پورا باب باندھا ہے، باب سبب اسلام مازن الطائی۔ حضرت مازن حضور کے صحابی تھے کہ وہ اسلام کیسے لائے، اس حوالے سے امام بہقی نے اس باب کو بالاستیاب باندھا ہے۔ حضرت مازن اپنی کہانی، باتیں سمجھ رہے ہیں نا، حضرت مازن اپنی کہانی سناتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں اسلام لانے سے پہلے بت پرست تھا، میں بتوں کی پوجا کرتا تھا، میرے دل پہ زنگ تھا، میل تھا، کفر کی تاریکیاں تھیں۔ فرماتے ہیں اسی لذت میں زندگی گزار رہا تھا نا، ایک دن صبح سویرے آیا، میں نے اپنے بت کو صاف کیا۔ آتا تھا پہلے جو میرا خدا تھا نا، میں اس کی صفائی ستھرائی کرتا تھا، جب میں نے اسے ٹاکی ٹوکی مار لی، میں پھر اس کے سامنے آیا نا، آ کر جس طرح سجدہ کرتے ہیں میں نے اپنے بت کو سجدہ کیا۔ بت کو کیا کیا؟ سارے بولے سجدہ کیا۔ اللہ اللہ حضرات گرامی جناب مازن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، لوگوں جو ہی میں اپنے بت کے سامنے ماتھا ٹیکنے کے لیے میں نے سجدے کا ارادہ کیا، حضرت مازن فرماتے ہیں، لوگوں مجھے بت کے اندر سے آواز آنے لگ گئی، بت نے مجھے بلایا، اس نے کہا یا مازن اقبل الیہ، بت جناب مازن کو بلا کر کہتا ہے، اے مازن ادھر میرے قریب
قریبا۔ حضرت مازن کہتے ہیں میں بڑا حیران، بت پتھر کا بنا ہوا ہے، پتھر بھی بھلا کبھی بولے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی۔ کبھی میرا بت میں نے زندگی گزار دی، میں بت کو سجدے کرتا رہا، کبھی بھی نہیں بولا ہے۔ آج پتہ نہیں کیا ماجرا ہے، اس بے جان پتھر میں اللہ نے جان عطا کر دی ہے، اس نے بولنا شروع کر دیا ہے۔ میں نے کہا مازن یہ بت کا کمال نہیں ہے، یہ تو حسنین کے نانا کی نبوت کا کمال ہے۔ اسی وجہ سے حضرات گرامی میرے بریلی کے تاجدار، ہم عاشقوں کے سردار امام احمد رضا خان بولے، آپ نے فرمایا سب سے سب سے بالا آپ میرے ساتھ یہ نعت مشہور ہے، پڑھ لیں، اس کا فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ امام سیوطی فرماتے ہیں انباء الازکیاء صفحہ نمبر 7 پر، امام سیوطی فرماتے ہیں حضور اپنے روضہ شریف میں ہیں، آرام کر رہے ہیں، حضور کے اور بھی بہت سارے معمولات ہیں، ان میں سے ایک کام حضور کا پتہ ہے کیا ہے؟ النظر فی اعمال امتہ، سرکار روزے میں بیٹھ کر اپنی امت کے اعمال دیکھ رہے ہیں۔ ہم موڑا نور کی اس مسجد میں بیٹھ کے نبی کی نعت پڑھیں گے، مکین گنبد خضرا وہاں سے ہمیں دیکھ کے خوش ہو کے کہیں گے میرے نوکر میرا گیت گا رہے ہیں۔ آئیے پھر مل کر پڑھتے ہیں سب سے نبی، سب سے بالا جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے دریا نبی سب سے اللہ اللہ حضرات گرامی حضرت مازن کہتے ہیں میں بڑا گھبرایا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی بت آج کیسے بول رہا ہے۔ بت نے جناب مازن کو بلایا، اس نے کہا یا مازن اقبل الیہ، او مازن ادھر میرے قریب آ۔ حضرت مازن کہتے ہیں میں نے سجدہ نہیں کیا بلکہ میں خرامہ چلتے چلتے بت کے قریب آیا، جو ہی میں بت کے قریب آیا فرماتے ہیں پھر بت کے اندر سے آواز آنے لگ گئی۔ سنیے اب بت نے کیا کہا ہے، اس نے کہا قد ظہر خیر وبطن شر بعث نبی من مدرات دین اللہ الکبری۔ حضرت مازن کہتے ہیں میرے بت کے اندر سے آواز آئی اے مازن روز تو مجھے سجدہ کرنے آتا ہے، روز مجھے منانے آتا ہے۔ آپ نے فرمایا مازن جا چلا جا مکہ شہر کے اندر چلا جا، برائیاں ختم ہو گئی ہیں، بھلائیاں ہی بھلائیاں آ گئی ہیں۔ اس بت نے کہا ہے اے مازن تو مجھے جتنے سجدے کرے گا مجھے سے تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ جا مکہ شہر میں آمنہ کا لال آ گیا، محمد کے قدموں سے لپٹ جا، دونوں بار جہان کی بھلائیاں تیرا مقدر بن جائے گی۔ آج 14 صدیوں کے بعد مرزائیوں کو سمجھ نہ آئے تو نہ آئے، کانوں کو انہیں سمجھ نہ آئے تو نہ آئے، میرے نبی کی نبوت کی گواہی بت دے رہا ہے۔ اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں، یہ بت پتہ ہے پڑا کہاں تھا؟ بت عمان میں تھا۔
کہاں عمان اور کہاں مکہ. آپ کو اگر سمجھے نوجوان زیادہ بیٹھے ہیں اور خوشی کی بات ہے کہ آپ حضور کا ذکر سن رہے ہیں, کہہ دیں سبحان اللہ. کہاں عمان کہاں مکہ. بت عمان میں پڑا, بے زبان بت کہہ رہا ہے زارا خیر و باطن شر, نیکیاں آ گئی ہیں, بھلائیاں آ گئی ہیں, خیر آ گئی ہے, برکات آ گئی ہیں. اب جناب والا شر چلی گئی ہے, برائیاں چلی گئی ہیں. بوئے سنبیوں میں مدرا, بنو مدر قبیلے میں ایک اللہ کا نبی آیا ہے, بدین اللہ الکبرا, اللہ کا دین لے کر آیا ہے. حضرات گرامی کہاں مملکت عمان ہے, نہ ٹیلی فون ہے نہ موبائل ہے, کوئی کمیونیکیشن کا ذریعہ نہیں ہے. حضرات گرامی آپ پھر فخر کریں, ناز کریں, اللہ نے آپ کو اس نبی کا کلمہ عطا کیا ہے. حضرات جو بیٹھا شہر مکہ میں ہے, جس کی نبوت کی گواہیاں عمان کا بت دے رہا ہے, پھر ہم کیوں نہ بریلی کے شاہ کی زبانی گئے. کون دیتا ہے دینے کو چاہیے, دینے والا ایسا چاہا نبی سب سے سب سے بالا اب حضرت مازن کے دل پر میل ہے, کفر کا زنگ ہے, لیکن جب رنگ دینے پہ رب آتا ہے نا, اور جب میل اتارنے پہ میرا رب آتا ہے, تو بہانہ ایک بت کو بنا دیتا ہے. آپ عقل مند لوگ ہیں, مجھے بتائیں کبھی پتھر بولے ہیں؟ کبھی کسی پتھر نے آپ سے کلام کیا ہے؟ نہیں کیا. لیکن جب بات مصطفیٰ کی عزت کی, حضور کی نبوت کی آ جائے نا, تو پتھر بھی بولنا شروع ہو جایا کرتا. کہتے ہیں یہ مولوی حضور کی نعتیں کیوں پڑھتے ہیں, یہ اتنا شور کیوں ڈالتے ہیں, اتنی تقریریں کیوں کرتے ہیں؟ یارو اگر پتھر چپ نہیں رہتے مصطفیٰ کی محبت میں, ہم تو پھر بھی نوکر رسول اللہ کے ہیں. حضرات گرامی, حضرت مازن کہتے ہیں شاید میرا سینسر سسٹم خراب ہو, بت بھی کبھی بولے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں گھر آ گیا, میں نے کہا ہمیں مار رہا, یہ کوئی بات نہیں ہے. فرماتے ہیں اگلا دن آیا نا, میں نے اپنے حضرت جی کو صفا کیا کر کے جو ہی میں سجدہ کرنے لگا, آج تھوڑی گرجدار آواز تھی. پہلے دن محبت بھری آواز تھی, آج تھوڑا جلال تھا, روب اور دبدبا تھا. اللہ اللہ جناب والا. حضرت مازن کہتے ہیں جناب پھر بت کے اندر سے آواز آئی, یا مازن اقبل الیہ, او مازن مجھے سجدہ نہ کر بلکہ در میرے قریب آ. ظہر خیر و باطن شر, باطن شر, بوئس نبی من مدرا بدین اللہ الکبرا. حضرت مازن کہتے ہیں آج بت کے اندر سے تھوڑی غصے سے آواز آئی. اس نے کہا مازن میں نے تجھے کل بتایا تھا, مجھے ٹکرے نہ مار, میرے بارگاہ میں آ کر سجدے نہ کر, میرے پاس سے تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا. اس نے کہا اے مازن اگر چاہتے ہو دونوں جہانوں کی بھلائیاں تمہارا مقدر بن جائیں, جا مکہ شہر میں چلا جا, وہاں کونین کا سلطان آیا ہے. جناب مازن کہتے ہیں کہ میرا دماغ تسلیم نہیں کر رہا تھا, لیکن تھوڑا تھوڑا میں سوچ رہا تھا کہ کوئی گل ہے تاں پہلے تو حضرت رولا پایا کر دینا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں نا عظمت مصطفیٰ کی کسے حد میں لے, یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں, عقل جنہ بشر کی یہاں حد ہے کیا, عقل روح الامین دنگو غیرانے گئے. حضرت مازن
کا مقدر جاگا، اللہ نے آپ کے دل کا میل دور کرنا چاہا، اللہ نے حبیب کا نور ایمان عطا کرنا چاہا۔ حضرت مازن کہتے ہیں تیسرے دن بھی یہی ہوا، میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کچھ نہ کچھ تو ہے، ویسے نہیں بولا آج کیوں بول رہا ہے؟ حضرت مازن کہتے ہیں انہی دنوں میں مکہ شہر سے تجارتی قافلہ آیا، میں نے انہیں کہا یار میرا بت یہ کہتا ہے بتاؤ نا تمہارے علاقے میں کوئی رولا ربا تو نہیں ہے، تمہارے علاقے میں کسی نے نبوت کا اعلان تو نہیں کیا ہے؟ تاجر بولے، تجارت کرنے والے بولے خرج رجل بتہامۃ یقال لہ احمد، انہوں نے کہا ہاں ہمارے علاقے میں ایک ہستی آئی ہے جن کا نام نامی اسم گرامی احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے، انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ حضرت مازن مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا واہ مولا تیرا جب رنگ ہے، اگر نبی کی نبوت کا بھی اقرار کرواتا ہے تو ایک جھوٹے خدا سے کروا رہا ہے۔ یہ صرف پتھر نہیں تھا بلکہ بت تھا، جھوٹا خدا۔ اور اللہ کی نئے رنگیاں دیکھیں کیسی ہیں، میرے رب نے نبوت کا اعلان، حضور کی عزت کا اعلان کروانا چاہا تو ایک جھوٹے خدا سے حضور کی نبوت کا اعلان کروا لیا۔ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے مان ہے، فخر ہے، ہم نے اس ہستی کا کلمہ پڑھا جس کی نبوت کا اقرار پتھر بھی کر رہے ہیں اور جھوٹے خدا بھی کر رہے ہیں۔ حضرت مازن فرماتے ہیں میں نے پتہ ہے پھر کیا کیا؟ فرماتے ہیں میں نے کلاڑا اٹھایا، کسرتہ اجزازا، پہلے میں نے بت کے ٹکڑے کیے، آپ نے کہا پہلے اس کو ختم کروں جس کی وجہ سے میرے دل پہ میل ہے، اب جاؤں گا اس ڈیرے پہ جہاں میل نہیں رہتا، دل پہ نور ایمان آ جایا کرتا ہے۔ اللہ اللہ حضرات گرامی، جناب مازن کہتے ہیں لوگوں اتنا کام کرنے کے بعد میں اپنے گھر میں آیا، آپ فرماتے ہیں لوگوں جو ہی میں اپنے ڈیرے پہ آیا میں نے کہا پہلے سواری تیار کروں گا پھر مکہ شہر میں جاؤں گا، کہتے ہیں مجھے سمجھ ہی نہ آئی، جو ہی میں اپنے گھر میں آیا فرماتے ہیں لوگوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میری سواری پہلے سے مکے کی طرف منہ کر کے تیار کھڑی ہے۔ اللہ اللہ حضرات گرامی، حضرت مازن کہتے ہیں میں نے اپنی سواری پہ جناب والا قدم رکھا، میں پشت پہ بیٹھ گیا، فرماتے ہیں میں نے نہیں بتایا جانا کدھر ہے، میری سواری نے مکے کی طرف منہ کر لیا، فرماتے ہیں پہلے میں مار مار کے بھگا کے لے جاتا تھا، پہلے میری سواری چلنے کا نام نہیں لیتی تھی، لیکن آج سمجھ نہیں آ رہی ہے میری سواری ہوا سے باتیں کر رہی ہے، گویا حضرت مازن کی سواری مازن کو پیغام دے رہی ہے، اے مازن شاید تیرے دل میں اتنا اشتیاق آمنہ کلال کا نہ ہو جتنا میں جانور کے دل میں ہے، میں اس لیے تیرے جا رہی ہوں کہ مرنے سے پہلے ان آنکھوں سے مجھے بھی زہرا کے ماما کا دیدار مل جائے گا۔ اللہ اکبر، آپ سوچیں اس سواری کے دل کی کیفیت کیا جو حضور سے ملاقات کرنے جا رہی ہے، حضور کی دید کے لیے جا رہی ہے، سوچیں اس سواری کی حسرتوں کا عالم کیا ہے۔ 14 صدیوں کے بعد ہم جب جاتے ہیں شہر مکہ اور شہر مدینہ میں ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ یہاں سے نکلتے ہیں ہزار سوچیں بچوں کا کیا بنے گا، گھر کا کیا بنے گا، لیکن جب سرکار کے روزے پہ پہلی نظر پڑتی ہے بندہ سارا کچھ بھول جاتا ہے، حضور کے ڈیرے پہ نظر پڑنے کی دیر ہے، کچھ یاد نہیں رہتا ہے، ہر وقت سرکار کی یاد تڑپاتی رہتی ہے۔ میرے دوستو جب بندہ جناب والا شہر مدینہ سے واپس پلٹنے لگتا ہے اس سے پہلے ذرا ایک اور بات کر دوں، آپ چونکہ شہر میں رہتے ہیں، میں دیہاتی آدمی ہوں، ہمارے پنجاب کے اندر
تھوڑا سا اگر پچھلے زمانے میں جائیں اب تو ہر گھر میں پیسہ آ گیا ہے، وہ دور بڑا مشکل دور تھا۔ بوڑھی مائیں کبھی مرغیاں بیچ کے پیسے اکٹھے کرتی ہیں، کبھی مرغیوں کے انڈے بیچ کے، کبھی دیسی دودھ اور گھی بیچ کے پیسے اکٹھے کر کے ایک پرانا سا ڈبہ گھی والا ہوتا تھا جسے تالا لگا کے مائیں رکھتی تھی اور اس میں پیسے رکھ لیا کرتی۔ پوچھا جائے اماں یہ پیسے کیوں اکٹھے کر رہی ہو؟ ماں کی آنکھوں میں چھما چھما آنسو آ جاتے، ماں رو کر کہتی پتر کیا پتا کبھی بلاوا آ جائے، میں سونے کے شہر مدینہ میں مجھے جانا نصیب ہو جائے، میں نے اس کے لیے یہ چند روپے اکٹھے کر رکھے ہیں۔ پھر جب ان ماں کو مکہ یا مدینہ جانا نصیب ہو جائے، جس معلم یا استاد کے ساتھ جاتی ہیں، جو ہی مدینہ پاک میں پہلا قدم رکھتی ہے، جو بندہ لے کر جاتا ہے وہ کہتا ہے تمہیں مبارک ہو، تم مصطفیٰ کے شہر میں آ گئی ہو۔ مائیں کہتی ہیں باقی باتیں بعد میں، پہلے سونے کے ڈیرے پر ہمیں لے کر جاؤ۔ جو ہی مائیں چار قدم اٹھاتی ہیں پھر اشتیاق بڑھ جاتا ہے۔ مائیں کیا کہتی ہیں وہ پتر بتانا سونے دروزہ کیڑی سائٹ وے، ترس ترس کے مائیں سرکار کے روضے کے دیدار کے لیے انہیں کہا جائے اماں تھوڑا صبر کرو، حضور کا روزہ آنے والا ہے۔ مائیں رو کر کہتی ہیں بیٹا ہم نے زندگیاں اسی نام سے گزاری ہیں، کیا پتا یہ زندگی کا آخری دن ہو، ایک مرتبہ ان آنکھوں سے سرکار کے روزے کا دیدار ہو جائے، ہماری حسرتیں پوری ہو جائیں گی۔ کاش ہمیں بھی سرکار کے روزے کا دیدار کبھی نصیب ہو جائے، کاش ہماری کور آنکھوں کو سسیم زیارت کی جناب والا زیارت نصیب ہو جائے۔ ان لوگوں سے پوچھے جنہوں نے سرکار کے روزے کی زیارت کی ہے ان کے دلوں کا عالم کیا ہوگا۔ ارے لوگوں سرکار کے روزے کی زیارت میں اتنی لذت ہے، بتانا حسنین کے نانے کے مکھڑے کی دید میں بندے کو کتنی لذت ملے گی۔ ایسے تو قادیان کا فاتح میرے سردار گولڑا سیدنا و مولانا حضرت پیر مہر علی شاہ غریب النواز اللہ آپ کی تربت کے کربا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جو ہی وادی حمراء میں میرے آقا کا دیدار ہوتا ہے، میرے گولڑے کا پیر تڑپ کے کہتے ہیں سبحان اللہ ما اجمل کا ما افسنا کا ما اکمل کا، کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا، کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا، گستاخ عقیق تھے جائریاں۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی حضرت مازن فرماتے ہیں میرے 10 منٹ رہ گئے، آپ پریشان نہ ہوں، میں جلدی آپ کو ریلیز کروں گا۔ حضرت مازن فرماتے ہیں میں سواری پہ جا رہا ہوں، میری سواری ہوا سے باتیں کر رہی ہے، سواری کو بھی حضور کی یاد تڑپا رہی ہے۔ فرماتے ہیں جو ہی میری سواری شہر مکے میں داخل ہوتی ہے نا اور دوڑتی ہے، جو ہی حضور کے ڈیرے پہ پہنچتی ہے میری سواری روک کے بڑ بڑاتی ہے، گویا حضور کو پیغام دے کے کہہ رہی ہے بچھوڑے دے میں صدمے روز چلنا یا رسول اللہ، بچھوڑے دے بچھوڑے دے میں صدمے روز چلنا یا رسول اللہ۔ اللہ اللہ حضرات گرامی جناب مازن کہتے ہیں میری سواری وہاں کر رک گئی، میری نظر سرکار پہ پڑی، میں حضرت مازن کہتے ہیں میں نے سرکار کا مکھڑا دیکھا، آپ اپنے صحابہ میں بیٹھے ہیں۔ جناب مازن کہتے ہیں وہ لوگ جب سرکار کے مکھڑے پہ میری نظر پڑی میں جان گیا اتنے صحابہ میں یہ حسین چہرے والا یہ نبیوں کا سلطان بن کے آیا ہے۔ اللہ
اللہ حضرات گرامی حضرت مازن میرے آقا کے قدموں میں گر گئے کلمہ پڑا مسلمان ہو گئے جب مسلمان ہو گئے میرے آقا نے فرمایا مازن بتا حضرت مازن کہتے ہیں آقا اور کیا بات کروں میری 3 عرضیاں ہیں آقا مہربانی فرمائے میرے لیے دعا عطا فرما دے جب دل پہ نور ایمان آ گیا اب حضرت مازن 3 دعائیں حضور سے کروا رہے ہیں کتنی دعائیں بولیں کتنی پہلی دعا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امرؤ مولع بالطرب یا رسول اللہ میں شرابی ہوں میں شراب پیتا ہوں اور عورتوں کے گانے سنتا ہوں دعا فرمائے اللہ مہربانی کرے میں اس گان سے بچ نبی پاک نے فرمایا جب بندے کے دل پہ کفر کی تاریکیاں میل کو چہل ہو تو بندہ یہ کام کرتا ہے جب دل پہ نور ایمان آ جائے نا تو پھر یہ کام بندہ نہیں کرتا عرض کی آقا دعا تو فرمائے حضور نے دعا مانگی فرمایا اللہم ابدلہ الطرب بتلاوت القرآن یا اللہ میری دعا ہے اس کے گانے اور شراب والے رولے کو قرآن کی تلاوت سے بدل دے صحابہ کہتے ہیں پھر ہم جب بھی حضرت مازن پر نظر ڈالتے دیکھتے تو وہ اللہ کا قرآن تلاوت کر رہا اللہ اکبر یا رسول اللہ دوسری دعا یہ کریں تزوجت 4 حرائر میں نے 4 عورتوں سے شادی کی ہے لیکن میرا پتر نہیں ہے دعا کرے اللہ مجھے بیٹا عطا کرے حضور نے ہاتھ اٹھایا یا اللہ میرے تصدق سے اسے نرینہ اولاد عطا فرما فرماتے ہیں ووہب اللہ لی ابنا حیان ابن مازن حضور کی دعا کا صدقہ تھا کہ اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا میں نے اس کا نام حیان ابن مازن رکھا تیسری دعا یا رسول اللہ میرا عمان برباد ہو گیا ڈوب گیا ہے دعا فرمائے اللہ عمان کو آباد کرے 14 صدیاں پہلے حضور نے دعا مانگی آج پوری ہسٹری آپ پڑھ لیں آج عرب والے سعودی عربیہ یہ بھی قرضہ مانگ کے گزارا کر رہا ہے لیکن دنیا میں واحد اسلامی ملک ہے جسے عمان کہا جاتا ہے وہ آج بھی قرضہ دیتا ہے کسی سے قرضہ لیتا نہیں ہے یہ کمال عمان کا نہیں ہے یہ 14 صدیاں پہلے دی گئی دعائے آمنہ کے لال کا کمال ہے اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کون دیتا دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے آپ تنگ ہو رہے ہیں باتیں پلے پڑھ رہی ہیں میرے 4 منٹ باقی ہیں ایک حدیث اور 6 منٹ میں ایک حدیث اور یہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا نا مکے کے کافر تڑپ انہوں نے کہا ہماری نمبرداری گئی ہماری چودراہٹ گئی ہماری جناب یہ ویلیو گئی کیونکہ اسلام آ گیا انہوں نے کہا اب کروں تو کریں کہ حدیث سنیے دھیان سے انہوں نے ایک بندہ تیار کیا اس کا نام تھا ابو رافع بولیے کیا نام تھا میری بات سنیں آپس کی خسر نہ ابو رافع اسے مکے والوں نے میٹنگ کر کے بلایا ابو رافع نے کہا بھائی کیوں بلایا ہے کہا ابو رافع تو ہم میں سے زیادہ پڑھا لکھا آدمی ہے تو نا کوئی تیاری کر کے محمد عربی کے سامنے جا حضرت محمد عربی سے سوال کر ایسا سوال کر جس کا وہ جواب نہ دے سکے ابھی وہ نہ دے سکیں گے جواب سوچ رہے ہوں گے اوپر سے ایک اور سوال کرنا وہ نعوذ باللہ ہار جائیں گے تم جیت جاؤ گے کہا مجھے بدلے میں کیا دو گے کہا تمہیں مکے کی سب سے حسین لڑکی سے شادی بھی کروائیں گے مکے شہر میں تمہیں محل بھی بنا کر دیں گے اور پورے مکے کی پورے سال کی آمدن میں سے اگر 100 روپے آمدن ہے 50 تیرے ہیں 50 پورے مکے کے اس نے کہا یہ تو بڑی بات ہے وہ خود کہتا ہے باسنی قریش الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قریشیوں نے مجھے پکڑ کے حضور کے پاس بھیجا آپ سبحان اللہ نہ کہنا رولا نہ بننا مجھے پریشانی اس وقت ہوتی ہے جب امت کو ترلا کر کے کہا جاتا ہے اللہ کا نام لو اور اگر بارش نہ ہو نا تو پھر استاد جی دعا مانگے بارشیں نہیں ہونیاں بیماریاں بھی نہیں جانیاں تے کنکاں بھی لگیاں تے کیا کرساں وہ اللہ کا کرم ہو گیا ہے دائیں بائیں سے سوسائٹی پھر گئی ہے 2 سال مزید رہے تو یہ بھی نہیں رہے گی تو
سبحان اللہ کہہ دے بارے میں رہیں گے اللہ اللہ حضرات گرامی ابو رافع کہتے ہیں لوگوں میں بڑا خوش کہ جناب والا مال بھی مل جائے گا بڑا محل بھی مل جائے گا حسینہ عورت سے میری شادی ہو جائے گی یہ کون سی بڑی بات ہے جاتے ہیں محمد عربی پر سوال کریں گے بازی جیت کے آ جاؤں گا میں نے کہا ابو رافع آج تو کسی دنیا دار کی بارگاہ میں نہیں جا رہا آج تو نبیوں کے سردار کی بارگاہ میں جا رہا اللہ اللہ حضرات گرامی ابو رافع میلہ دل لے کر زنگالود دل لے کر کفر کی تاریکی لے کر جا رہے ہیں میرے آقا نے مکہ شہر سے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے صحابہ نے دیکھا کہا ابو رافع کدھر آئے ہو تم ہم سے ملنے کیوں آئے ہو ابو رافع نے کہا آج میں تم سے بات نہیں کروں گا آج میں محمد عربی سے بات کروں گا دل پہ محل لے کر آیا صحابہ اندر آئے کہا ابو رافع آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے میرے آقا نے فرمایا اسے اندر لے آؤ میں جانوں اور میرا خدا جانے جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں صحابی نے کہا او بھائی تمہیں حضور بلا رہے کہتے ہیں میں اندر آنے لگا دل میں سوچ رہا ہوں آج میں تکساں جواب کیویں دینے اے سوال کرساں اس میں جواب نہ دے سن تے اتوں میں اپروں ایک اور سوال کرساں اللہ اللہ ابو رافع اپنے دل میں جناب والا بڑا گھمنڈ لے کر آ رہے ہیں بڑا تکبر لے کر آ رہے ہیں اندر آئے آ کر بیٹھ گئے میرے آقا نے نگاہیں جھکائی ہوئی ہیں نگاہیں جھکا کر میرے آقا کسی خیال میں ڈوبے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا نے نگاہ نبوت اٹھائی اٹھا کر ابو رافع کو دیکھا کسی نے کیا خوب کہا نگاہوں میں مستی اداؤں میں شوخی قیامت کہیں سے چلی آ رہی ہے خدا کے لیے اپنی نظروں کرو کہ میرے دل کی دنیا لٹی جا رہی ہے اللہ حضرات گرامی ابو رافع بڑے دل میں سوال لے کر آیا اس نے کہا میں آج بازی جیت جاؤں گا جو ہی میرے آقا نے نگاہ اٹھائی ابو رافع کے چہرے کو دیکھا ابو رافع کے دل کا محل اتر رہا ہے زنگ اتر رہا ہے بے نوریاں جا رہی ہیں نور ایمان آ رہا ہے میرے آقا نے فرمایا ابو رافع بتانا کس کام کے لیے میری بارگاہ میں آیا ہے ابو رافع کہتے ہیں آقا میں کیا کام کرنے آتا آقا اپنے قدم آگے کرے میں آپ کے قدموں میں گر کے آپ کا کلمہ پڑھ کے شرف صحابیت سے شرف بار ہونا چاہتا ہوں نبی پاک نے فرمایا اچھا کلمہ پڑھنا ہے جی پڑھنا ہے کہا وہ جو سوال تھے وہ کدھر ہے حضور نے فرمایا وہ جو سوال تھے وہ کدھر نہیں اللہ اللہ حضرات گرامی حضرت ابو رافع رونے لگ گئے انہوں نے کہا سونیا کیڑے سوال تھے کیڑے جواب آقا سوال تو تب لے کر آیا تھا جب میرے دل پہ زنگ اور محل تھا یا رسول اللہ آپ کا دیدار کیا زنگ اور محل اتر گیا ہے اب میں سوال لے کر نہیں آیا اب میں آپ کے ڈیرے کا نوکر بننے آیا حضور نے کلمہ پڑھایا حضرت ابو رافع وہیں بیٹھ گئے میرے آقا نے فرمایا نا تو نے مکے والوں سے وعدہ کیا تھا جا مکے والوں سے ملاقات کر کے پھر جب دل کرے آ جا میں کل بھی تجھ سے راضی میں آج بھی تجھ سے راضی ابو رافع کہتے ہیں اب اٹھنے کو وہاں سے دل نہیں کر رہا اب وہاں سے میرا جانے کو دل آئے ان آنکھوں کو حضور کا دیدار مل جائے تو پھر اور کیا چاہیے میرا پشتو کا شاعر بولا حضور کے حسن کی بات کر کے اس نے کہا کہ خازتی یوسف لی باغتی کری کلاما داتا اللے دلوے سرور آلاما زران بیبری کری داما بھوب گمرا شان دے واہ 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 واہ
واہ واہ واہ واہ واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان نے انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر آپ کو نہیں سمجھے چلو عارف کھڑی پار دیتا ہوں کہ 3 مہینے وہ خلقت راجی تے ویکھ یوسف کنیانی تے کنا سونا وہ مدنی جیٹھا یارو رجے دومی جانی کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر پھر لیتی دل پہ چھریاں یہ میرا ایمان ہے مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے رافع کلمہ پڑھ کے گئے مکے میں داخل ہوئے مکے والے بڑے خوش ہیں جی ابو رافع بازی جیت کے آ رہا ہے حضرت ابو رافع جب سامنے آئے کہا جیت آئے ہو کہا جیسے میں جیتا ہوں نا ایسے کاش تم بھی جیت جاتے کہا کیسے جیتے ہو کون سا سوال کیا اور جواب کیا ملا حضرت ابو رافع نے کہا میرا سوال اور جواب ایک ہی تھا میں حضور کے سامنے گیا میں نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ انہاں کیا اساں اپنے کمیں آستے بھیجے سی اپنے کموں بھی گیا انہوں نے پھر میٹنگ بلائی انہوں نے جناب لالچ دی کہا چلو ابو رافع جو ہو گیا سو ہو گیا پھر بھی ہم تمہاری شادی بھی کرواتے ہیں تمہیں مال بھی دیتے ہیں تمہیں جناب والا مکے کی آدھی آمدنی بھی دیتے ہیں حضرت ابو رافع نے کہا کرنا کیا ہے کہا بس تم محمد کا کلمہ چھوڑ دو آپ نے کہا خدا کے بندو جو مصطفیٰ سے لو لگا لیتا ہے وہ چھوڑنے کے لیے نہیں لگاتا وہ جانیں لوٹانے کے لیے لگاتا کہا وہ وقت اور تھا جب میں دولت پہ بکا تھا اب سارا جہان میرے قدموں میں لے آؤ تو میں مصطفیٰ سے بے وفائی نہیں کر سکتا عارف کھڑی نے یہی کہا نا کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا لیندہ رہندا کچا رنگ تو کبھی جناب اتر جاتا ہے اس سے صرف سے کبھی ڈٹرجنٹ پاؤڈر سے کبھی دھوپ سے ڈل ہو جاتا ہے عشق مصطفیٰ کا رنگ اتنا پکا رنگ ہے جانیں چلی جاتی ہیں لیکن اترنے کا نام نہیں لیتا اگر یہ رنگ کسی 55 سال کے بوڑھے پہ چڑھ جائے نا اس کی ٹانگیں نہ کام کرتی ہوں پینے کے لیے وہ پانی بھی کسی سے مانگتا ہو جس پہ حضور کے اس کا رنگ چڑھ جائے نا جناب اس کی عمر کا پھر لحاظ نہیں ہوتا چاہے عمر 55 سال ہی کی کیوں نہ ہو چاہے ٹانگوں میں سکت اور طاقت نہ ہی ہو جب حضور کی عزت کی بات آ جاتی ہے نا پھر وہ درویش ٹرالی پہ بیٹھ کے فیض آباد کی ٹھنڈی چوٹیوں پہ آ کے ڈیرا لگا کے دنیا کو پیغام دے رہا ہوتا ہے لوگوں سردی کی پرواہ اسے ہوتی ہے جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کی آگ نہیں جل رہی ہوتی کہا ہمیں نہ سردی کی پرواہ ہمیں نہ گرمی کی پرواہ اس چوٹی پہ بیٹھ کے دنیا کو بتائیں گے عزت کرو گے مصطفیٰ کی تو عزت ملے گی اگر حضور کی عزت نہیں کرو گے پھر تمہارا یہاں بھی ٹھکانہ بدبختی والا ہے اگلے جہان بھی ٹھکانہ بدبختی والا ہے اور پیغام ہے دنیا کے لیے کہ جناب والا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ اور نام شان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نہ ہمان شان پنجتن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا یا رسول اللہ زمان تن من لتا قربان شاہ یا رسول اللہ زمان تن من لتا قربان شاہ پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا
زندہ حضرات میرے حضور نور عطا کرنے آئے. اب نور کیا ہے؟ نور کیا ہے؟ نماز پڑھنا یہ بھی نور ہے. یہ نہ سمجھے کہ یہ بے نوری والا کام ہے. نماز پڑھنا یہ بھی دل کا سرور اور روح کا نور ہے. بوڑھے ماں باپ کے قدموں سے لپٹ جانا یہ بھی نور ہے. بہنوں کا حق انہیں دینا یہ بھی نور ہے. اپنے کام میں ملاوٹ نہ کرنا یہ بھی نور ہے. اور اللہ کے بتائے ہوئے اوامر پر عمل کر کے اللہ کی بتائی ہوئی نواہی سے بچنا یہ بھی نور ہے. ہمارے ہاں یہ اسلوب نہیں رہا. ہم میلاد کرتے ہیں لیکن میلاد کے جو تقاضے ہیں انہیں پورا نہیں کرتے. میلاد آپ نماز پڑھیں یہ بھی میلاد ہے. یہ میلاد ہے. بخاری اور مسلم کے متفق علیہ روایت ہے. نماز کیا ہے؟ حضور کے صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ قرآن جو بار بار کہتا نماز نماز، ما معنی الصلاۃ، نماز کا معنی ہے کیا، وجہ کیا ہے، کیا چیز ہے میں نماز؟ سرکار نے فرمایا بیٹھو. حضور نے اب خود پڑھی. حضور نے خود پڑھ کے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی کما قال. فرمایا جس طرح میں نے پڑھی ہے نا، مجھے دیکھ کر جس طرح میں نے پڑھی ایسی تم پڑھنا. میری ادا بن جائے گی، تمہاری نماز بن جائے گی. اقبال نے کہا تھا نا ادا دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. اس سے بڑی اور نماز کیا ہے؟ مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا. تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا نماز میں. کبھی یہاں نماز پڑھتے سوچنا نا وہ مصلی رسول ہیں جی، جہاں حضور کھڑے ہو کے جماعت کرواتے. آپ میں سے اکثر لوگ وہاں گئے ہیں، وہاں نوافل آپ نے پڑھے ہوں گے ہیں جی. ریاض الجنہ شریف کی قربت میں آپ نے نوافل ادا کیے ہوں گے. وہ کیسی حسین جگہ ہے. ادھر بندہ جب کانوں کی لو تک ہاتھ لے جا کر اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہے، کبھی کبھی خیال مدینہ کی طرف چلا جائے کہ 14 صدیاں پہلے وہ زمانہ کیسا ہوگا جب چھپر کی بنی ہوئی مسجد نبوی میں ہیں ہزاروں صحابہ پیچھے کھڑے ہیں، پاکیزہ ہستیاں کھڑی ہیں. میرے حضور جب اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہتے ہوں گے تو وہ کیسا منظر ہوگا. یہ بھی تو میلاد ہے. میلاد اور کیسے کہتے ہیں؟ حضور کا ذکر، حضور کی فکر، حضور کی باتیں، حضور کے افعال، حضور کے کردار، حضور کا جناب گفتار، یہ سب بیان کرنا یہ نماز ہے. تو یہ افعال نماز جو ہے میلاد ہے. اور یہ جو نماز ہے یہ افعال رسالت معاب کا ہی تو نام ہے. حضور نے جیسے پڑھی ہم ویسے پڑھ رہے ہیں تو یہ میلاد ہی ہے. ہم کیوں نہیں پڑھتے پھر؟ ہمیں اس بات کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ چھوٹی سی یہ بستی ہے موڑا نور، اس میں غالباً 3-4 مساجد. مسجدیں بلڈنگوں کا نام نہیں ہوتا. اور مسجدوں کی آبادی بڑی بڑی ٹائلیں لگانے سے اور بتیاں لگانے سے نہیں ہوتی. مسجدوں کی آبادی سر سجدے میں رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا لگانے سے ہوا کرتی ہے. سمجھ آئی نا؟ کل حشر کے میدان میں آپ سے یہ سوال ہو کسی نے روز معاشر کے جہاں گداز بود اولی پرسش نماز بود، کہ جب جانیں پگھل رہی ہوں گی تو پہلا سوال یہی ہوگا بتانا نماز پڑھی یا نہیں پڑھی. تو میری آپ سے منت ہے، آپ سے درخواست ہے. میں بار دیگر حضرت علامہ مولانا قاری محمد عثمان یونس صاحب، آپ کے رفقائے کار قاری صاحب کا، رفاقت صاحب کا، اور ادھر جو حضرات تشریف ہیں بالخصوص بزرگ آپ کے علامہ عبدالحفیظ صاحب، مشکور ہوں. آپ نے یہ پلیٹ فارم آپ لوگوں کے لیے مقرر کیا ہے کہ ان متفرق مساجد میں میلاد کے پروگرام ہوتے ہیں. آپ کو غذا کے طور پہ حضور کا ذکر سننا نصیب ہو جاتا ہے. اللہ کریم یہ غذائیں سلامت رکھے اور ان غذاؤں کے صدقے اللہ ہماری قبر کو بھی روشن کرے اور حشر میں بھی ہمیں تنگیوں سے بچائے. اللہ کریم آپ کی محبتیں سلامت رکھے. اللہ کریم آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. میری مجبوری میں نے تم میں پہنچنے ہیں. حافظ صاحب نے مجھے رستے سے پکڑا ہوا ہے، عثمان یونس صاحب نے. یار زندہ صحبت باقی، میرا ان سے وعدہ تھا میں 9 بجے آپ سے اجازت لے لوں گا. تو اللہ کریم آپ کو عزتوں سے نوازے، تکاریم سے نوازے. لیکن یہ درخواست لازم یاد رکھنا، نماز کبھی بھی نہ چھوڑ.
نماز معاف ہوتی تو اس ابن علی کو معاف ہوتی جس نے 6 ماہ کا بچہ بھی قربان کر دیا، اسے معاف ہوتی جس نے وہ جناب والا حضرت قاسم قربان کیے جنہیں دیکھ کر لوگ مصطفیٰ کریم کو یاد کیا کرتے تھے۔ سمجھ آئی؟ لہذا اپنی نماز کبھی بھی ترک نہ کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر، وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام